إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ انسانی زندگی پر اس کے آس پاس کے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ انسان کا گھر جو اس کے رہنے کی جگہ ہے، اس کا مسکن ہے، اس کے آرام کرنے، کھانے پینے، سونے اور جاگنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا ایک مقام ہے۔ سب سے پہلا اثر انسانی زندگی پر اسی ماحول کا پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری و مسلم میں، جس میں آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو بچہ جو ماحول پاتا ہے، جو اسے تربیت ملتی ہے، جس طرح کی آب و ہوا اس کے گھر کی ہے، جس طرح کی تہذیب اسے ملتی ہے، اسے وہ اخذ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اسی کے انداز میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تمام امور میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنائیں، اپنی تہذیب کو بہتر بنائیں، اور اپنے طریقے زندگی کو اسلامی فطرت کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ ہر انسان کے گھر میں کچھ خواتین آتی ہیں اور کچھ خواتین جاتی ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچیاں دی ہیں، بچے دیے ہیں۔ بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو آپ ان کی شادی کرتے ہیں تو وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہیں۔ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو دوسری بچیاں آپ کے گھروں میں آتی ہیں۔ تو کچھ بچیاں جاتی ہیں اور کچھ آتی ہیں۔ آپ نے اپنی بچیوں کی جس انداز میں تربیت کی ہے، اپنے گھروں میں جو ماحول انہوں نے پایا ہے، وہ اسی انداز سے جا کر دوسرے گھر میں زندگی گزارتی۔ دوسرے کی بچی جو آپ کے گھر میں آئی ہے، اس کا بھی کم و بیش یہی حال ہوتا ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی بچی کے انتخاب کے سلسلے میں جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور انہی ہدایات پر ہماری آئندہ نسل کے ماحول اور تہذیب اور اس کے تمدن کی بنیاد ہے کہ ہم جس انداز کی رشتہ داری کریں گے، جن لوگوں سے اپنے ناطہ اور رشتے کو جوڑیں گے، اسی انداز کا ماحول اپنے گھر میں لے کر آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے، وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ مال، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین۔ اخیر میں فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین کو ترجیح دو۔ آج ہم جب اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو ترجیح دینے کا حکم فرمایا اسے ہم نے سب سے پیچھے رکھا ہے۔ ہمارے پیش نظر مال ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، ہمارے پیش نظر حسب و نسب ہوتا ہے، ہمارے پیش نظر خوبصورتی ہوتی ہے۔ دین کو ترجیح عام طور پر نہیں دی جاتی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول آج بن گیا ہے اور جس کو سدھارنے کی کوشش کے باوجود سدھارا نہیں جا رہا ہے، مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ پہلے دن انتخاب کی خرابی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے انتخاب ہی غلط کیا ہے۔ ہم نے صرف مال و دولت کو دیکھا، ہم نے برادری کو دیکھا جس کی اسلام میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور ہم نے صرف جمال کو دیکھا۔ آپ سوچیں گے کہ دوسرے کو برتے بغیر ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ صاحب ان کا ماحول کیسا ہے؟ نہیں، آج کل ماحول معلوم ہوتا ہے اور ہر دور میں معلوم ہوتا ہے۔ جن گھروں میں پردہ نہیں ہے، جن گھروں کی خواتین بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، ان کے ماحول کو معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اظہر من الشمس ہے، معلوم ہے وہ ماحول کیسا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ شادی کی تقریبات میں کتنے ہی لوگ مرد عورتوں کی مجالس مخلوط رکھتے ہیں، ایک ہی جگہ سب ہیں، سب وہیں اٹھتے ہیں، وہیں بیٹھتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان حجاب اور پردے کا کوئی لحاظ باقی نہیں رہتا، کوئی پردہ نہیں کرتی۔ اور شادیوں میں جس انداز کے لباس پہن کر خواتین آ رہی ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں کتنی خرابی ہے۔ تو ماحول تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم جس گھر میں رشتہ لے کر جا رہے ہیں ان کا ماحول کیا ہے، لیکن ہمیں آج کل پسند وہی آ رہا ہے کہ ذرا آزاد خیال لوگ ہیں، بہت پڑھی لکھی فیملی ہے، اور صاحب کاروبار بہت بڑا ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں، مال بہت آئے گا، اور ہمیں کیا ہے بھائی، اپنی بچی کو تو دے رہے ہیں۔ تعویلیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ایسی بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں لوگ، یہ ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ تو دے رہے ہیں، اپنی بچی کو دے رہے ہیں۔ لیکن جو نیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زبان پر بے نیازی کے الفاظ ہیں اور اندر کچھ اور ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انتخاب ہی صحیح طور پر نہیں ہو رہا ہے۔ دیندار
غریب ہے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس سے رشتہ داری کریں، ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں، ہمارے معیار زندگی کے مطابق نہیں۔ یہ رجحانات اور یہ خیالات آج ہم مسلمانوں کے ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اور اس کے نتائج کتنے بھیانک آ رہے ہیں۔ جو طلاقیں آج کل ہو رہی ہیں ان کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں ایک بڑا سبب یہی ہے کہ زیادہ خواہشات، زیادہ تمنائیں لے کر جو آتی ہے، جب وہ تمنائیں پوری نہیں ہوتی، وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہم کو مہینے میں اتنا چاہیے اور اتنے کپڑے چاہیے، اتنی مرتبہ فلم دیکھنی ہے اور فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں جگہ جانا ہے۔ رات دن کے واقعات ہیں۔ یہ جو کچھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ میں تو یاد دہانی کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہم لوگ کہ ہم نے اپنے گھروں کا، اپنے خاندان کا اور اپنے آنے والی نسل کے لیے کیا بنیادیں بنائی ہیں، کن بنیادوں پر آئندہ نسل کی نشو و نما ہوگی، اس پر غور کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سب کے لیے قابل غور ہے، اور اس میں سبق ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول، اس کے والدین، ان کی تہذیب، ان کا تمدن اسے یہودی بنا دیتا ہے، اسے نصرانی بنا دیتا ہے، اسے مجوسی بنا دیتا ہے، اسے بے دین بنا دیتا ہے، اسلام سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے۔ ماں جس ذہنیت کی ہوگی اور جو کچھ اپنے گھر سے لے کر آئے گی وہی تہذیب اپنے بچوں کو سکھائے گی، وہی دے گی ان کو۔ آج کل گھروں میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مال کے چکر میں شادی تو کر لی، لیکن وہ آنے کے بعد کہتی کہ مجھے تو جمعرات کو نظام الدین جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے جانا ہے مجھ کو، اور فلاں تاریخ کو فلاں کی فاتحہ دینی ہے، اور فلاں تاریخ کو فلاں کی نیاز کرنی ہے۔ اب لڑیے آپ اس سے۔ کل ہی ایک صاحب کا میسج آیا اور یہی مسئلہ تھا کہ صاحب بہت سمجھا رہا ہوں، ماننے کو تیار نہیں، میں تو ان ساری چیزوں سے تائب ہو گیا ہوں، لیکن بیوی کو سمجھاتا ہوں، ماننے کے لیے راضی نہیں، میں کیا کروں اس کا؟ یہاں تک کہ میاں بیوی کے تعلقات قائم رکھوں کہ نہ رکھوں۔ اب ذرا غور کیجئے آپ کہ ایسے گھروں میں جہاں عقائد کی جنگ ہو کیسے سکون حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نکاح کو سکون اور راحت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اطمینان اور سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت، محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو نکاح کا مقصد ہے اطمینان اور سکون۔ اور آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا؟ عقائد کی جنگ ہے۔ وہ کہتا اللہ تعالیٰ سے مانگو، کہتے نہیں قبروں پہ جاؤں گے۔ 2 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا،
کہتا ہے اللہ پہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے مانگو۔ انہوں نے کہا نہیں، چلو فلاں جگہ چل۔ اس کی ماں بھی بول رہی ہے، باپ بھی بول رہا ہے، تو بھائی ایسی جگہ شادی کیوں کی؟ ایسے بدعقیدہ لوگوں میں رشتہ کیوں کیا؟ کیوں گئے وہاں؟ مال نظر آ رہا تھا، دولت نظر آ رہی تھی، اسٹیٹس اونچا نظر آ رہا تھا، لیکن ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو۔ دین ہے پہلی چیز، دین دیکھو، عقیدہ، دین، تہذیب، تعلیم، شائستگی، پردہ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یہ دیکھو۔ لیکن آج میرے بھائیوں بہت بڑا المیہ ہے ہم لوگوں، ہم لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارے زوال کے جو اسباب ہیں ان میں یہ بھی چیز شامل ہے۔ جو تنزلی مستقل اس قوم اور ملت کو مل رہی ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اپنے ماحول کو سدھاریں، اپنے گھر کے حالات کو سدھاریں، اور ایک گھر کے بڑے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو درست کرے، صحیح عقیدے کی تعلیم ہو، اچھی تہذیب ہو، اچھا تمدن ہو، اور اسلامی تعلیمات سے گھر معمور ہو۔ تو جو نسل ایسے گھروں میں پروان چڑھے گی یقیناً بہترین تعمیر ہوگی، اور وہی اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں، جو تعلیمات ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں، ان کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر یاد نہیں رہتا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، کتاب و سنت کی ہدایات کیا ہے، نہیں یاد رہتا۔ آج بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں جن کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، ایسی ہو رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ لاکھوں روپے کی بربادی ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی، اس لیے خواہشات کی تکمیل، تمناؤں کو پورا کرنا، وہ تمنائیں، وہ خواہشات جو ہمیں شیطان کے راستے پر چلا رہی، اور بڑے شوق سے ہم چل رہے ہیں، جبکہ ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے، ہمارے آقا نے ہمیں بار بار اس بات کو تنبیہ کی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی پیروی مت کرو، اس کے راستے پر مت چلو۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی، یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ دولت، یہ امانت ہے، یہ صلاحیتیں، یہ امانت ہے، یہ دنیا کی دیگر نعمتیں، یہ امانت ہے۔ اس امانت کا صحیح استعمال کریں امانت داری کے ساتھ، تو یہ زندگی، یہ دنیا فلاح اور کامیابی کا راستہ بنے گی، اور کامیابی کا راستہ بنے گی۔ لیکن آج جو صورتحال ہے وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلیے، گھر کے باہر کا کیا حال ہے۔ ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے تعلق ہوتا ہے جسے دوستی کہتے ہیں۔ دوستی کیسے لوگوں سے ہونی چاہیے، کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ہمارے کون دوست ہیں جو حقیقت میں ہماری خیر بھلائی کے متمنی ہیں، اس کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ گھر سے آدمی باہر نکلا، بچہ اسکول میں گیا، آپ نے کہیں گھر بنایا،
آپ کہیں جا کر آباد ہوئے، یہ سارے مسائل سوچنے کے ہیں۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جا کر کہیں بہت ہائی فائی کالونی میں کوٹھی بنائیں، گھر بنائیں، بنگلہ بنائیں، جہاں دقیہ نوسیت سے آزادی مل جائے گی۔ یہ پرانے خیالات کے مسلمانوں کے بیچ میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ چلو باہر نکل کے ایسی جگہ جا کر گھر بنا لیا کہ جہاں اذان کی آواز بھی نہیں آتی، جبکہ آج لاؤڈ اسپیکروں کا بڑا استعمال ہے، وہاں اس تک کے ذریعے آواز نہیں پہنچتی، ایسے علاقوں میں مسلمان گھر بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گھر بنانے سے پہلے اس بات کو جان لینا اور دیکھ لینا بھی ضروری ہے کہ ہمارے آس پاس پڑوس میں کون لوگ ہیں، ان کے ماحول کا ہم پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور کیا ہم صحیح طور پر عبادات کو انجام دے پائیں گے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث میں واقعات موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو لا کر جو آباد کیا تھا، حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس کیا تھا، اور مقصد بیان کیا اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، میں نے اس لیے تیرے محترم گھر کے پاس، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اپنے بال بچوں کو تیرے محترم گھر کے پاس میں نے بسا دیا ہے، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ نماز پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی کہ ان کا دین باقی رہے، دین محفوظ رہے۔ آج یہ سوچ ہمارے اندر سے نکل گئی ہے۔ پڑوس اچھا ہو، اچھا ماحول ہو، ایسے علاقے میں رہائش کا انتظام کریں مسلمان۔ اس کو نہ دیکھیں کہ جا کر وہاں اور وہاں اور وہاں۔ آپ صرف دنیا کے اسٹیٹس کے پیچھے پڑے ہوئے، آخرت میں کیا اسٹیٹس بن رہا ہے اس کی فکر کیجئے، وہاں آپ کا کن لوگوں میں شمار ہو رہا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کا اسٹیٹس تو یہیں رہ جائے گا، یہ روح نکل جانے کے بعد پھر کوئی نہیں ہے، پھر تو وہاں وہ چیزیں کام آئیں گی جو اس زندگی میں کی ہیں، اچھی ہیں یا بری۔ اچھائی ہے تو کام آئے گی، برائی ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو گھروں کا ماحول اور گھر سے باہر نکل کر دوستوں کی مجلسیں، ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے؟ میرے بھائیوں، ہمارا سب سے پہلا دوست تو اللہ رب العالمین ہے، سب سے پہلا دوست اللہ رب العالمین ہے۔ ہم اس سے اپنی دوستی کو مضبوط کریں، پھر کوئی ہمارا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کیسے مضبوط ہوگی؟ اللہ سے محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اس کی رحمت کی امید، اور اس کی توحید کا پاس اور لحاظ، یہ ارکان ہیں اللہ کی محبت کے۔ سب سے پہلا تو دوست ہمارا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے بعد دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے دوست ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد مومنین ہیں، مومنین کے دوست۔ مومن مومن کا دوست ہے، مسلمان مسلمان کا دوست ہے۔ دوستی کیسے لوگوں سے ہو؟ کن مجلسوں میں ہم بیٹھیں؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ آج ہماری دوستی، ہماری مجالس، ہماری بیٹھکیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو ہمارا ذہن خراب کرتے ہیں، دماغ خراب کرتے ہیں، اور غلط راستے پر ہم کو لگا دیتے ہیں۔
ظاہر ہے ایسی مجلس میں ہم بیٹھیں گے جہاں شراب پی جا رہی ہے، بھائی میں تو نہیں پیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ پی رہے ہیں پیجئے، میں نہیں پیتا ہوں، آپ بیٹھے کیوں ہیں وہاں؟ آپ گئے کیوں ہیں وہاں؟ شرابی سے آپ کی دوستی ہے کیوں؟ اس بیٹھک میں آپ کس لیے گئے ہیں جہاں شراب پی جا رہی؟ جواری لوگ ہیں، میں جوا نہیں کھیلتا ہوں، لیکن بھائی تعلق ہے، دوستی ہے، پڑوس ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ، کیا مطلب آپ کا؟ لوگ تو آپ کو بھی یہی سمجھیں گے کہ آپ بھی اسی میں شامل ہیں، آپ شرابی نہیں ہیں، لیکن لوگ شرابیوں کا ساتھی تو آپ کو سمجھیں گے۔ اسی طرح اور بہت ساری برائیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور کون سا مسلم محلہ ہے کہ جو دنیا میں ہونے والی جو برائیاں ہیں ان سے پاک ہو؟ سٹے بازی عام ہے آج مسلمانوں میں، عام ہے، اور کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے یہ سن کر کہ فلاں آدمی سٹک ہیں، یہ صاحب ان کو تو ہم نماز پڑھتے دیکھتے ہیں مسجد میں، ان کے چہرے پر تو داڑھی بھی ہے، یہ سٹا کھیلتے ہیں، حد ہو گئی۔ یعنی نماز پڑھنے والا، داڑھی رکھنے والا بھی سٹے بازی کر رہا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ نماز کے بارے میں تو قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا پھر سٹا کھیلے، جوا کھیلے، اور مسلمانوں کے علاقوں میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ایمانداری سے سوچئے کیا ہم سے اللہ پوچھے گا نہیں کہ تمہارے محلے میں برائیاں ہو رہی تھیں تم خاموش تھے؟ تم نے تو اظہار برات بھی نہیں کیا ایسے لوگوں سے، ان کے یہاں شادی ہوئی، دعوت ہوئی، پہنچ گئے، آج کیا تمیز رہ گئی ہے؟ شرابیوں کے یہاں ہم جا رہے ہیں، سٹے بازوں کے یہاں ہم جا رہے ہیں، جواریوں کے یہاں ہم جا رہے ہیں، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، کتنا برا حال ہے۔ تو دوستی اچھے لوگوں سے کیجیے، آپ کی بیٹھکیں اچھے لوگوں کے ساتھ، انسانی زندگی پر ساتھ بیٹھنے والوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ اکبر، بڑی اہم آیت ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ کیا ہیں ان کی خوبیاں، کیا ہیں ان کی صفات؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے دوست کو شراب سے نہیں روکا تو کیا دوستی ہے یہ؟ ہم نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو جوئے اور سٹے بازی سے نہیں روکا تو یہ کیا تعلق ہے؟ یہ کیسی دوستی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست، خیر خواہ ہیں۔ اور خیر خواہی کیا ہے؟ دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دوستی نبھاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان قریب اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت میں شامل کیے جائیں گے یہی لوگ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے دوستی کا معیار، یہ ہے تعلق داری کا معیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے مثال دے کر فرمایا
اچھی مجلسیں، اچھی بیٹھکیں اور بری بیٹھکوں کے بارے میں۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک والنافخ الکیر۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی مجلس اور بری مجلس کی مثال یہ ہے، عطار یا عطر فروش، حامل المسک، مسک بیچنے والا یا عطر بیچنے والا، اور بھٹی کو بھڑکانے والا یعنی بھٹی جلانے والا، دو طرح کے لوگوں کی مثال دی ہے کہ اچھی مجلس کی مثال یہ ہے کہ آپ عطر فروش کی دکان پر ہیں، اور بری مجلس کی مثال یہ ہے کہ بھٹی جھونکنے والے کے پاس آپ ہیں۔ آپ عطر یا تو خرید لیں گے یا وہ آپ کو تحفتاً دے دے گا، یا اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو جب اٹھ کر آئیں گے تو کچھ خوشبو لے کر آئیں گے۔ اور بھٹی بھڑکانے والے کے پاس اگر آپ جا کر بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں پر کہیں نہ کہیں کوئی پتنگا آ کر گر جائے گا جو آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو وہاں سے بدبو لے کر آپ آئیں گے۔ اچھی مجلس کی اور بری مجلس کی یہ مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کے بہت سارے مناظر کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا، کس لیے؟ کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نبی کے راستے پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کا ساتھی نہ بنا ہوتا۔ یہ برے لوگوں کی دوستی کل پچھتاوے کا سبب بنے گی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میری بدبختی اور میری رسوائی کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، ہدایت آ جانے کے بعد، اللہ کے احکام پہنچ جانے کے بعد ابلیس نے، شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، گمراہی کے راستے پر لگا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے ماحول کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں، اچھا ماحول پیدا کریں، اور اچھی مجلسوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دینداروں کو اپنا دوست بنائیں، اہل علم کو اپنا دوست بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا، کچھ جانکاری آپ کو حاصل ہوگی۔ اور غلط کاروں کی دوستی نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔